बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक दो सवालात पूछे गए हैं, घर में घुसने की क्या सज़ा है। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया है, इन द मोस्ट केसेस वी सी पुलिस इंटर इनटू द अक्यूज हाउस विदाउट परमिशन, व्हाट टू डू इन दैट केस। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है किसी घर के अंदर बिला इजाज़त दाखिल होता है, या किसी जुर्म करने की नीयत से दाखिल होता है, या किसी भी घर के को ब्रेक करके जो है वो किसी घर के अंदर दाखिल होता है, किसी भी जुर्म करने की नीयत से दाखिल होता है, किसी को हर्ट करने की नीयत से दाखिल होता है, तो इसके ऊपर क्या पनिशमेंट मौजूद है। इसके अंदर जो इससे रिलेटेड हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, उन तमाम सेक्शंस को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है किसी की हाउस ट्रेसपास में, अगर कोई भी शख्स है उसने किसी घर के अंदर वो इंटर होता है जिसके अंदर उसकी इंटेंशन कुछ हो सकती हैं, जिसके अंदर उसकी इंटेंशन हो सकती है कि वो किसी जुर्म को कमिट करेगा, किसी को चोरी करेगा, किसी को हर्ट करेगा, या उसकी ये इंटेंशन हो सकती है कि वो किसी को बेइज्जत करेगा, उसकी तौहीन करेगा, या कोई भी चोरी करने की नीयत से वो घर के अंदर दाखिल होता है, या किसी को थ्रेट करने की नीयत के साथ घर के अंदर दाखिल होता है कि मैं जाऊँगा घर के अंदर और इसको जाकर थ्रेट करूँगा। इसके अलावा किसी की इंसल्ट करने की नीयत से किसी घर के अंदर दाखिल होता है, या किसी रंज की बिना के ऊपर किसी घर के अंदर दाखिल होता है, या उसकी नीयत ये होगा वो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, अगर उसकी कोई भी ऐसी इंटेंशन मौजूद है, इन तमाम इंटेंशन की सूरत के अंदर अगर वो किसी भी घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो इसके ऊपर कहा जाएगा कि वो एक उसने हाउस ट्रेसपास की है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, किसी का हाउस हो सकता है, किसी का मकान हो सकता है, इसी तरह से कोई कश्ती हो सकती है। इसके अलावा कोई भी बिल्डिंग जो इबादत के लिए यूज़ की जाती है उसके अंदर भी हो सकता है कि अगर वो किसी भी किस्म का कोई जुर्म कमिट करने के लिए वहाँ पे जाए कि मैं इस मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से कोई चीज़ें उठा के लेके आऊँगा, तो वो भी हाउस जो है वो ट्रेसपास के अंदर आएगा। इसी तरह से कोई शॉप हो सकती है, कोई वेयर हाउस हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई, चाहे वो टेंटों की मदद से अंदर कोई चार दीवारी की गई हो और उसको अपनी जगह को कोई हाउस के लिए, कोई घर के लिए, कोई बिजनेस के लिए उसको यूज़ किया जा रहा हो, तो इसमें अगर कोई भी शख्स है वो इंटेंशनली तौर पर जो है उसकी नीयत हो कि उसने जाकर कोई जुर्म कमिट करना है, किसी की इंसल्ट करनी है, कोई चोरी करनी है, या किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाना है, या उसकी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर मौजूद है उसको नुकसान पहुंचाना है, तो इसमें दैट के वो कंसीडर हो कि वो एक हाउस ट्रेसपास कर रहा है और इसके अंदर किसी के बिला इजाज़त इस तरह से दाखिल होना इन इंटेंशंस के साथ, तो इसके ऊपर जो है वो 1 साल तक की सज़ा मौजूद है और इसके ऊपर 3000 रुपये जो है वो इसके ऊपर जुर्माना हो सकता है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसके ऊपर FIR रजिस्टर होगी और ये एक बेलेबल जुर्म है। इसके अलावा आ जाते हैं ब्रेकिंग हाउस, यानी कि कोई भी बंदा है वो कोई प्रॉपर्टी है वो किसी भी घर के अंदर दाखिल होता है तो उसको ब्रेक करके, किस तरह से ब्रेक हो सकता है, इसकी 6 मेथड जो है वो तरीकाकार इसके अंदर वजह किए। कोई ऐसा रास्ता बना के दाखिल होता है, या उसका कोई भी बेटर जो कि उसका फैसिलिटेटर हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक हाउस है, एक मकान है, उसके अंदर एक चौकीदार है, वो उसको अपने साथ मिलाता है और एक कोई ऐसा घर के अंदर एक रास्ता बना लेता है जिससे वो इजीली आ सकता है, तो वो कोई ऐसे रास्ता, या तो वो खुद रास्ता कोई बना के घर के अंदर दाखिल होता है, या उसका जो सहूलतकार है, जो बेटर है, वो कोई रास्ता वहाँ पर बना के छोड़ देता, तो उसके ज़रिए अगर कोई घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो इसमें भी ये कंसीडर किया जाएगा कि उसने ब्रेकिंग जो है वो प्रॉपर्टी की है। इसके अलावा बताया गया कि अगर कोई भी बंदा जो है कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करके घर के अंदर दाखिल होता है जिसको अमूमी तौर पर इंसान जो है वहाँ पर रहने वाले हैं वो उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर है,
اس کے اوپر کوئی بھی بندہ ہے وہ رسی کی مدد سے دیوار جو ہے وہ پھلانگ کے کسی گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کوئی سیڑھی کی مدد سے ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا سورس یوز کرتا ہے جس کے اندر نارملی طور پر کوئی بھی انسان جو ہے یا اس کے رہنے والے گھر کے اندر ہے وہ آتے جاتے نہیں ہے، وہ اگر ایسا کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کرتا ہے اور کر کے اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس مین دیٹ وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ بریکنگ جو ہے وہ اس نے پراپرٹی جو ہے وہ کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ہے کوئی ایسا رستہ بنا کے پراپرٹی کے اندر داخل ہوتا ہے جس کے اوپر ان کے گھر والے یا کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، یا کوئی گھر والے اس کے اوپر نہیں سوچ سکتے، فار ایگزامپل ایک مکان بنا ہوا ہے، کوئی بندہ دیوار میں سے سوراخ کر کے اس میں سے اینٹیں وغیرہ نکال کے اس رستہ سے اپنا کوئی رستہ بناتا ہے اور بنانے کے بعد اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس نے پراپرٹی جو ہے وہ اس کو بریک کر کے جو ہے وہ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی باہر تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو وہ توڑ کے اگر کوئی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس نے پراپرٹی جو ہے وہ بریکنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ گھر والوں کا کوئی فرد ہے کسی بندے کو تھریٹ کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایک گھر ہے، اس کے 5 وہاں پر رہنے والے افراد ہیں، ان میں سے ایک فرد کو وہ باہر سے پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے کہ اس دروازے کو کھلوا کے مجھے اندر داخل کرواؤ، ادروائز میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا کوئی بھی اس کو تھریٹ دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ دروازے کو اوپن کرا کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ہاؤس بریکنگ کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، اس نے پراپرٹی کو بریک جو ہے وہ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا رستہ جو کہ آلریڈی بند کیا جا چکا ہو گھر والوں کی طرف سے گھر میں جانے کا، اس کو اگر وہ یوز کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے اس کو دوبارہ، تو اس کے کھولنے کے بعد اگر وہ اس پراپرٹی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا اس نے ہاؤس بریکنگ کی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی بھی بندہ اس طرح سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر 2 سال کی سزا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فائن بھی جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو کسی کو نقصان پہنچائے گا فزیکلی، وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو، یا اس کو پراپرٹی کو یا اس کو جو مالی نقصان ہے وہ پہنچانے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، کسی کو اسالٹ کرنے کی نیت یا اس کو رانگ فلی ریسٹین کرنے کی نیت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کے آ رہا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کسی کو ہرٹ کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، یا کوئی ایسے سامان کچھ چیزیں لے کے اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے جس سے یہ بظاہری طور پر ہے کہ وہ کسی گھر کے اندر چیزوں کو نقصان پہنچائے گا، بے شک اس نے اس میں گھر میں جا کر ابھی چیزوں کو نقصان پہنچایا یا نہیں پایا چاہے، لیکن وہ اس نیت کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے ساتھ آیا ہے اور اس کی انٹینشن یہ موجود تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر فائن بھی جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ کسی گھر کے اندر کسی کو بریک کر کے یا کوئی انلیگلی طور پر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا بریک کر کے داخل ہوتا ہے، وہ دیوار پھلانگ کے آتا ہے، دروازہ توڑ کے جاتا ہے اور وہ جرم کرنے کی نیت کے ساتھ ہو کہ میں نے جرم کرنا ہے، اور وہ دن کا ٹائم ہو اور جا کر کوئی وہاں پہ جرم کمٹ کرے، کوئی چوری وغیرہ کرے، تو اس کے اوپر 10 سال تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو وہ دن کے وقت اس نیت کے ساتھ وہ گھر کے اندر داخل ہو یا گھر کو بریک کر کے کسی تالا وغیرہ توڑ کے یا دیوار پھلانگ کے اگر وہ داخل ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم کے اندر، اور وہ کسی کو رانگ فلی طور پر جو ہے وہ ہرٹ کرنا چاہ رہا ہو، اس کو ریسٹین کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 10 سال کی سزا جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے وہ رات کے وقت کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا کوئی دیوار کو پھلانگ کے آتا ہے یا دروازہ توڑ کے آتا ہے یا ہاؤس بریکنگ کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت اگر وہ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 3 سال تک کی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی شخص ہے وہ کسی کے گھر کے اندر رات کو داخل ہوتا ہے کسی جرم کرنے کی نیت کے ساتھ، تو اگر اس نے ابھی جرم کمٹ نہیں بھی کیا، وہ جرم کرنے کی نیت کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، رات کے وقت داخل ہوا تو اس کے اوپر 5 سال تک کی سزا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر وہ کوئی چوری کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی اوفینس میڈ آؤٹ کرتا ہے، اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو وہاں پر تو اس کے اوپر جو ہے وہ رات کے وقت اگر یہ جرم کمٹ کرتا ہے تو اس کو اوپر 14 سال تک کی جو ہے وہ اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی پرسن ہے
وہ کسی بھی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی پرائیویسی کے اندر یا اس کی رہائش کے اندر یا کوئی بھی اس کی بزنس پلیس ہے اس کے اندر جو ہے وہ بلا اجازت اس کے اندر داخل ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی جرم کمٹ کرنے کی نیت سے داخل ہو یا کوئی بھی قسم کا وہاں پہ جرم جا کے کمٹ کرے، چاہے اس کو شرعی طور پر دیکھے چاہے لیگلی طور پر، تو قانون کے اندر یہ ایک جرم ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ متعین کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی پولیس اہلکار ہے وہ اس طرح کے تمام جرم کو کمنٹ کرتے ہیں، ایک تو اس میں اگر تو وہ انلیگل طور پر کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مس کنڈکٹ اس کا آئے گا، اور اس کے میں جو ہے وہ پولیس جو آرڈرز ہیں 2002 اس کے اگینسٹ کے ذریعے بھی اس کے اگینسٹ کاروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو خلاف ہے کرمنلی طور پر جو انڈر پی پی سی ان سیکشنز کے تحت یہ کاروائی بھی جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے اس کے لیے خلاف دی جا سکتی ہے۔ پولیس اہلکاروں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انٹینشنلی طور پر کسی جرم کمٹ کرنے کی نیت کے ساتھ کسی بھی گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں۔ تو یہ اگر کوئی بھی شخص داخل ہوتا ہے تو جرم کی جو نوعیت ہے اس کو حساب سے دیکھتے ہوئے جو بھی اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے یا ہاؤس بریک کرتا ہے یا اس کے اوپر اس کی کیا نیت تھی، وہ کسی کو ہرٹ کرنا تھا یا پراپرٹی کو نقصان پہنچانا یا چوری، اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو سزائیں متعین کی گئی ہیں ان کے تحت جو ہے وہ آپ ایف آئی آر اندراج کروا کے جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ اس کے خلاف کرمنل جو کاروائی ہے وہ انیشیٹ کروا سکتے ہیں۔ ان تمام جتنے بھی جرائم ہیں یہ کاگنیزیبل ہیں۔ اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کا فردر کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔